الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. باقی جتنی مخلوقات ہیں ان میں انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، عظمتوں والا بنایا. ہر کمال، ہر خوبی، ہر حسن، ہر جمال، ہر ایک چیز جو خوبصورتی کے لائق تھی وہ ہر ایک چیز انسان کے اندر اللہ نے عطا فرمائی. سیدھا کھڑے ہو کے کھانے والا یہ انسان ہے. عقل و شعور جیسی بڑی نعمت اور دولت اللہ رب العزت نے انسان کو بخشی، اور پھر خود ہی اپنے کلام کے اندر 4 قسمیں کھائیں، 4 مرتبہ قسمیں کھائیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسمیں کھا کے پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا فرمایا. اب اتنی خوبصورتی عطا فرمائی، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، تو اتنی ساری خوبصورتیاں نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود اگر انسان حقیقی طور پہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا تو پھر
وہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی برا ہے، بدتر ہے ساری مخلوق سے، اگر وہ حقیقی طور پہ اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا۔ لیکن اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر یہ ساری خوبصورتیاں جو ہیں ان کو چار چاند لگ جاتے ہیں، ان کے اندر اور حسن آ جاتا ہے، ان کے اندر اور نکھار آ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان بندگی سے منہ موڑ لیتا ہے، اگر اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر وہ بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا، پھر وہ حقیقی معنوں میں بندہ نہ رہا، کیونکہ بندہ تو بندگی سے بنتا ہے، اور جب بندگی ہی نہ رہی تو پھر بندہ کہاں سے بنے گا؟ تو بندہ بننے کے لیے پہلے بندگی کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بندگی کا مفہوم سمجھنا پڑے گا کہ بندگی کسے کہتے ہیں۔ تو بندگی کہتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی جبین نیاز کو اپنے مالک کی درگاہ پہ جھکا دینا، اپنے مالک کی چوکھٹ پہ جھکا دینے کا نام بندگی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بندگی سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ سمجھو بندہ نہیں رہتا۔ بندہ رہنے کے لیے بندگی کا ہونا ضروری ہو گیا۔ اور پھر اس بندگی کی فضیلت کتنی ہے؟ حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب، ارشاد فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنا شروع کر دیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنا شروع کر دیں۔ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فرشتے نے آ کے عرض کی ان ربک یقرأ علیک السلام ان شئت عبدا نبیا و ان شئت نبیا ملکا، کہ اللہ اے محبوب اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بن جائیں، عبودیت والے نبی بن جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو بادشاہت والے نبی بن جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنے آپ کو بندہ بننا زیادہ پسند کر لیا۔ سرکار نے فرمایا میں بندگی والا نبی بننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو قرآن مجید کے اندر جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو پکارا، تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، کوئی بادشاہ کو نہیں لے گئی، کوئی رسول کو نہیں لے گئی، چونکہ بندہ بننا سب سے افضل کام تھا، سب سے بڑی دولت تھی بندہ بننا، اور اس دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کے لیے بندے کا لفظ سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ اور اگر بندہ بن جائے تو پھر اس بندے کی کیا بات ہے؟ اب بندگی کے لیے فرمایا اگر نعمت ملے تو نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام مل رہا ہو تو پھر اس انعام کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ بندہ بننے کی ایک کمال اور خوبی ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا اگر آزمائش آ جائے تو صبر کرنا شروع کر دے، کہ یہ بھی بندگی کی ایک علامت ہے کہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی آزمائش آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، تو پھر بندہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کرنا شروع کر دے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ بندگی کا تقاضا اور بندگی کی نمایاں خوبی کیا ہے کہ جب نافرمانی ہو جائے، جب گناہ ہو جائے تو پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دے۔
جب توبہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ بندگی کا سب سے کمال وصف ہے، یہ بندگی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اب حدیث پاک ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو پوری اولاد دکھائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد دکھائی گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی میرا بیٹا بڑا حسین و جمیل ہے تو کوئی بدصورت ہے، کسی کو دیکھا کہ بڑا مال و دولت والا ہے تو کسی کو دیکھا بڑا غریب ہے، کسی کو دیکھا کہ بڑی نعمتیں سمیٹنے والا ہے تو کسی کو دیکھا کہ کوئی نعمت نہیں ہے، کسی کو دیکھا کہ بڑا امیر کبیر ہے، کسی کو دیکھا کہ بڑا فقیر ہے۔ جب یہ ساری باتیں دیکھیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کر دی، التجا کی، سوال کر دیا۔ سوال اس انداز سے کیا، عرض کی رب لولا سویت بین عبادک، کہ اے رب تو ان سارے بندوں کو برابر پیدا کر دیتا، اگر تو چاہتا تو سارے بندوں کو برابر پیدا کر سکتا تھا، پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تو نے سارے بندوں کو برابر پیدا کیوں نہیں کیا؟ اب اللہ رب العزت نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے اللہ نے ارشاد فرمایا انی احببت ان اشکر، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب حقیقت یہی ہے کہ کسی کو نعمت ملے تو اس پر شکر ادا کرے، کسی کو تکلیف آئے اس پر بھی شکر ادا کرے۔ جب نعمت ملنے پہ شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے۔ اور صبر کی جو آخری گھڑی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف آئے، صبر کرتے کرتے وہ شکر کے مقام پہ پہنچ جائے اور شکر کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس تکلیف کو خوشی کے اندر تبدیل فرما دے گا اور اس تکلیف کے بدلے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو آپ کی سیرت طیبہ انہی باتوں سے بری پڑی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں خود قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اچھی خصلتوں کے مالک ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ہر باطل سے جدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت نے انہیں چن لیا اور اچھے راہ کی طرف ہدایت عطا فرما دی۔ اور پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ان کی زبان سے ان کو ہر طرح کی تکلیف پہنچی، اللہ رب العزت نے ہر طریقے سے آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان جب بھی کھلی تو اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے کھلی ہے، کبھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں آئے، جب بھی بولتے ہیں شکریہ کے الفاظ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور پھر خود تو شکر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اے مالک الملک تیرا شکر ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں مجھے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرما دی ہے، کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں آپ خود شکر ادا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو شکر ادا کرنے کی تبلیغ کیا کرتے ہیں، درس دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود شکر ادا کرتے تھے اور پھر جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں یہ آیت نقل فرمائی، فرمایا کرتے تھے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، فرمایا جن لوگوں کی، جن ذاتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ،
اسی بارگاہ سے رزق تلاش کرو، فرمایا اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ شکر کرنا یہ بہت بڑی نعمتوں کا باعث ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافے فرما دوں۔ اگر کسی کو نعمت ملتی ہے، اگر کسی پہ اللہ رب العزت احسان فرماتا ہے، وہ اکڑ نہ جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میری کاوش ہے اور میری کوشش اور کاوش کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے عطا کیا۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے جس نے تجھے عطا فرما دی ہیں یہ ساری نعمت۔ اگر تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرے گا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے تھوڑے عطا کردہ پہ شکر ادا کرتے ہیں، حدیث پاک ایک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ خوش ہو جاتا ہے، شکر کرنے والا ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے، بندہ اللہ کے تھوڑے دیے گئے رزق پہ خوش ہو جایا کرے اور پھر شکریہ ادا کرنا شروع کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سے جدا ہوئے، انہوں نے شادی کی۔ جب شادی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پتہ کرنے گئے۔ جب گھر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے۔ اب پتہ کرنے آئے ہیں، پتہ کیا، اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اب وہ عرض گزار ہوئی، کہنے لگی کہ حالات بڑے خراب ہیں، کبھی ملتا ہے کھانے کو، کبھی کچھ نہیں ملتا، بڑے حالات خراب ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ زبان سے اللہ کی ناشکری کی جا رہی ہے، تو پیغام دے دیا، فرمایا کہ جب تیرا خاوند آئے تو اسے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں تو گھر آتے انہیں اپنے والد کی خوشبو آتی، آ کے پوچھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب اس طرح سفید داڑھی والے ایک بزرگ آئے تھے، حال چال پوچھ رہے تھے، سلام عرض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تیرا خاوند آئے تو اسے کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کا یہ حکم سنا تو اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کی۔ جب دوبارہ شادی کی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، پھر آپ تشریف لائے پتہ کرنے کے لیے۔ جب دوبارہ تشریف لائے پھر گھر آئے، پوچھا سناؤ کیسے حالات چل رہے ہیں، تو وہ عرض گزار ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، بڑی خوش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ شکرانے کا طریقہ دیکھا، جب یہ شکریہ کا انداز دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا خاوند آئے اسے میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ بات بیان فرمائی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور شاباش دی اور فرمایا کہ میرا والد تجھ پہ راضی ہو کے گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ خود شکریہ ادا کرتے تھے اور لوگوں کو شکریہ کی تبلیغ کیا کرتے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ حالات جس قدر چل رہے ہیں، بندہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، وگرنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ رب العزت کی ناشکری میں زبان کھولتے ہیں۔ جب بھی کسی سے پوچھا جائے سناؤ، کہتا حالات بڑے ماڑے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، کبھی روٹی ملتی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ نظام ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یار ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کر کہ رب نے تجھے رزق دیا ہے، تجھے سے عطا فرمائی ہے، یہ ساری نعمتیں دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو رب اتنی نعمتیں اور دولتیں عطا فرمانے والا ہے تو وہ تیرے رزق کا بھی ذمہ دار وہی ہے۔ تو پریشان نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنی زبان کو اس کے شکریہ کے اندر تر رکھ۔ تیری زبان سے ہمیشہ اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔
جب تیری زبان اس کی شکریہ کے اندر کھلے گی تو وہ تیرے رزق کا خود بخود ذمہ دار ہو جائے اور تجھے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ تو یاد رکھے گا. لیکن چونکہ ہماری مصیبت پریشانی یہی ہے کہ ہم ہر لمحہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. جو کچھ مل رہا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے. حدیث پاک ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے ایک سونے کی وادی مل جائے تو اس کا دل کرتا ہے کہ کاش میرے پاس دوسری بھی سونے کی وادی ہو جائے، لیکن اس ایک پہ وہ شکر ادا نہیں کرتا. دوسری چیز بندگی کا جو تقاضا ہے وہ صبر کرنا، اور صبر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی تقدیر پہ ناراض ہونے کی کیفیت بھی پیدا نہ ہو. کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دل کے اندر بھی یہ پیدا نہ ہو کہ اللہ نے یہ مجھ پہ کون سی مصیبت ڈال دی ہے، نہیں. اور دوسرا فرمایا کہ زبان پر کبھی شکوہ شکایت کے لفظ نہ آئے. اور تیسرا فرمایا کہ اعضاء سے بھی کوئی نافرمانی نہ ہو، بلکہ جب کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دو. اگر تکلیف آئے تو صبر کرو اور نمازوں کی کثرت کرنا شروع کر دو. جب نماز کی کثرت کرنا شروع کرو گے تو اللہ رب العزت اور آسانیاں پیدا فرمائے. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. کون صبر کرنے والے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ سب کچھ اللہ تیرا ہی ہے، ہم سارے تیرے ہی ہیں، تیری بارگاہ میں لوٹ کے آنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ ان کا پہلے نکاح ہوا تو ان کے خاوند فوت ہو گئے. وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خاوند فوت ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اب وہ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خاوند سے بھی کوئی بلا بہتر ہو سکتا ہے. تو جب وہ پڑھتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا. اب کائنات میں سرکار سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ وظیفہ بتا دیا اور یہی صبر کرنے والوں کا وظیفہ ہے. جو صبر کرتے ہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا فرما دیتا. لیکن بندہ صبر کر کے تو دیکھے، بندے کو پریشانی پہنچے، تکلیف پہنچے، پھر وہ صبر کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچی. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ سب سے بڑی تکلیف بندے کی اپنی جان کی تکلیف ہے. اپنی جان کی قربانی دینا ہے، پھر اپنے مال کی قربانی دینا ہے، اپنی اولاد کی قربانی دینا ہے، وطن کی قربانی دینا ہے، ہر طرح کی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ساری زندگی یہ قربانیاں دیتے ہوئے گزر گئی. کبھی اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی اپنی اولاد کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی مال کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی وطن کی قربانی دے رہے ہیں. لیکن زبان پہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور صبر ہو رہا ہے. جب یہ مقام آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہمیشہ ان لوگوں پہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، انہیں ہمیشہ دولتیں عطا فرماتا ہے اور مقام عطا فرماتا ہے. اور اس مقام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اپنے ابراہیم کو آزمایا. اور پھر کیا فرمایا کہ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، انہوں نے ساری آزمائشوں، ساری تکالیف میں پورے اترے.
جب ساری تکالیف اور مصیبتوں میں پورے اترے، پھر اللہ فرما رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب کوئی شخص تکالیف گزارتا ہے، مصیبتوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ پوری کائنات والے لوگوں کا امام بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ اور بندگی کا تیسرا تقاضا، بندہ ہونے کا تیسرا تقاضا کیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے، جب خطا ہو جائے، جب گناہ ہو جائیں تو اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر پھر معافی مانگ لیا، اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا لیا کرے۔ جب جھکا لے گا تو پھر اصول یہ ہے کہ بندہ اگر سچے انداز سے صحیح طریقے سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اور زیادہ خوبصورتی سے توبہ کرتا ہے، اگر اور زیادہ اچھے انداز سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اصول اپنے تبدیل فرماتے ہوئے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ احسان بالا احسان فرماتا ہے۔ اور نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کی ساری زندگی کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہیں، جو غلطیوں گناہوں سے پاک ہیں، ان کی حالت یہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے دن کے اندر 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت کے اندر ہے میں اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب نبی ہونے کے باوجود وہ توبہ کر رہے ہیں، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم پہ تو لازم ہے کہ ہماری زبانوں پہ ہر وقت استغفار جاری ہونا چاہیے، ہر وقت توبہ کے کلمات جاری ہونے چاہیے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضور جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، لیکن جب کوئی نیکی ہوتی ہے تو میرے اندر غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اسے اصول سمجھایا، سکھایا، فرمایا تو اپنے گناہوں، اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھنا شروع کر دے اور اپنی نیکیوں پہ بھی توبہ کرنا شروع کر دے۔ یہ اصول سمجھا دیا کہ بندہ اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھنا شروع کر دے، پھر اللہ رب العزت اور درجات بلند فرما دے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو کہ جس کے صحیفہ کے اندر، جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہے، جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفر اللہ کی کثرت ہے، فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جائے۔ اور یہی اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا رہا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا کہ میرا رب جو ہے جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو اب یہی اصول ہیں بندگی کے، بندہ ہونے کے 3 اصول یاد رکھ لیے جائیں تو پھر حقیقی معنوں میں وہ بندہ بن جائے گا۔ فرمایا اگر کسی شخص پہ کوئی اللہ رب العزت کسی کو نعمت عطا فرما دے، کسی پہ اللہ احسان فرمائے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے۔ اور بندہ ہونے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وہ اس تکلیف اور مصیبت کے اندر اللہ رب العزت کا صبر کرنا شروع کر دے۔ اور تیسری چیز فرمایا اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے، اگر کسی شخص سے غلطی ہو جائے پھر وہ ڈٹ نہ جائے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رونا شروع کر دے، استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں کے اندر بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم صحیح معنوں کے اندر بندہ بن گئے تو سمجھو پھر ہم صحیح معنوں میں انسان بن گئے، لیکن اگر انسان سے بندگی نکال دی جائے تو
تو پھر وہ انسانیت کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ بندہ کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ بندہ کہلانے کے قابل ہی اس وقت ہوگا جب اس کے اندر بندگی آ جائے گی، اور بندگی آنے کے یہی 3 اصول ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔